لاہور کے علاقے بادامی باغ کے رفیق میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹروں نے کووڈ-19 کی علامتوں کے ساتھ آنے والوں کا بوجھ مئی کے آخری دنوں میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، جب ان کے او پی ڈی میں روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد 200 سے 300 تک پہنچ گئی، لیکن افواہوں سے ڈرے ان مریضوں کی اکثریت کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے سے کترا رہی تھی۔ جب بھی ہم یہ نام لیتے تھے کہ آپ کووڈ کا ٹیسٹ کروا لیں تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے نہیں کرنا، آپ علاج کریں۔ 95% تک تو ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کو آپ بیسک ٹریٹمنٹ دیں تو 10 سے 15 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی کیا، سوائے ان پیشنٹس کے کہ جن میں سانس کی زیادہ تکلیف ہوئی ان کو ہم نے ریفر کیا میو ہاسپٹل وغیرہ۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے سہولتوں کی فی الحال کوئی کمی نہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق معمولی علامات کے ساتھ آنے والے مریضوں کے لیے 2419 بیڈز مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 250 سے زائد خالی پڑے ہیں، جبکہ انتہائی علامات کے ساتھ آنے والوں کے لیے تقریباً 500 بیڈز آکسیجن کی سہولت کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے نصف خالی ہیں۔ اس کے علاوہ 183 وینٹیلیٹرز میں سے 34 اب بھی دستیاب ہیں۔ نجی اسپتالوں میں علاج کے لیے دستیاب سہولتیں اس کے علاوہ ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ عوام کی شکایات حقائق پر مبنی نہیں۔ لیٹس سے یو ریچ اے ہاسپٹل، میں کوٹ کر رہی ہوں، جنا پہنچے وہاں وینٹیلیٹر نہیں اویلیبل، تو ہم تو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ 1122 کو فون کریں یا آپ انشور کریں کہ آپ ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس پہ فون کریں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کس ہاسپٹل میں آنا ہے اور یو ول بی اکوموڈیٹڈ دیر۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں کووڈ-19 کی دوسری لہر جولائی کے آخری اور اگست کے ابتدائی دنوں میں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ بیماری سے جڑے منفی رویوں نے ڈاکٹروں پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ الزامات تو بہت زیادہ سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی بیماری آئی جس میں اٹینڈنٹس موجود نہیں ہوتے ساتھ، تو کیونکہ وہ باہر ہوتے ہیں اس لیے انہیں کچھ پتہ نہیں لگتا، تو وہ جو قیاسر آئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ کہ اگر آپ کسی کو کہیں بھی کہ اندر چلے جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے میں تو نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، اور پریشر ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں پہ آیا کہ جی ڈاکٹروں نے مار دیا۔ یہ جتنے بھی مریض آئے ہیں ان کی سیچوریشن 70-60 اس طرح ہیں، یعنی کہ ان کے پھیپھڑے آدھے سے زیادہ تقریباً متاثر ہوئے ہوئے تھے جب یہ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق محکمہ صحت کو نئے آئسولیشن سینٹرز کی تعمیر پر رقم خرچ کرنے کی بجائے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ 17 to 19 پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے 7-8 ہمارے ساتھ میڈیکل کالجز ہیں، این جی اوز کے ہاسپٹلز ہیں جو کہ چل رہے ہیں ہاسپٹلز ہیں، ان کو صرف اور صرف ایک سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپتالوں میں ضروری ساز و سامان کی کمی کے ڈر سے لوگ ادویات اور وینٹیلیٹرز خرید کر گھروں میں بھی رکھ رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا مریضوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے ڈر کے مارے گھروں میں اپنا سامان رکھ لیے، یعنی کتنی اللہ کے اوپر نہیں اعتماد۔ اس وقت حکومت بہت محنت کر رہی ہے، ان چیزوں کو مارکیٹ سے اٹھانے سے آپ ان مریضوں کو نقصان دے رہے ہیں جن کی جان بچ سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں محکمہ صحت کو جنرل پریکٹیشنرز کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا۔ لاک ڈاؤن کے آغاز میں کلینکس بند کر دینے سے مریضوں نے اسپتال جانے کی بجائے عطائیوں کے پاس جانے کو ترجیح دی، جس کے نقصانات آئندہ دنوں میں نظر آ سکتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔